بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بات پہنچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین پر۔ رب العالمین یہ اعراب کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں ہیں۔ صفت بنائیں تو مجرور ہے ربل اس میں جلالت سے، اور فعل مقدر آنے کا مفعول بہی بنائیں تو پھر یہ منصوب ہے، اور خبر بنائیں مبتدا محذوف ہوا کی تو پھر یہ مرفوع ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ مسئلہ شرح مطابق پڑھ چکے کہ صفت کو موصوف سے اعراب کے اعتبار سے علیحدہ کر کے مفعول بہی بنانا، خبر بنانا جائز ہوتا ہے۔ بسم اللہ شریف میں ساری ترکیبیں پڑھ چکے ہو۔ ہاں جی، شاباش جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ رب العالمین میں ترکیب کے اعتبار سے تین احتمال ہیں۔ مجرور بھی ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور پڑھیں گے اس لحاظ سے کہ سے صفت ہے، اس میں جلالت سے صفت ہے، اور مرفوع اس اعتبار سے کہ آنی فعل مقدر کا مفعول بہی ہے، اور مرفوع پڑھیں گے کہ ہوا مبتدا مقدر ہوا کی خبر ہے، مقدر ہوا کی خبر ہے۔ جلدی کر بندے کیا کہ رب العالمین اس کے ترکیب کے لحاظ سے تین احتمال ہیں۔ رب آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور پڑھیں گے اس لحاظ سے کہ یہ اس میں جلالت سے صفت بن رہی ہے، اور منصوب پڑھیں گے اس لحاظ سے کہ یہ فعل محذوف آنے کا مفعول بہی بن رہا ہے، اور مرفوع پڑھیں گے اس لحاظ سے کہ یہ ہوا مبتدا کی خبر بن رہی ہے، ہوا مبتدا کی خبر بن رہی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو رب۔ اختلاف ہے، سیغہ کیا ہے؟ کثرت اس طرف ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ کل سمجھیے، رب بن فعلن کے وزن پر ہیں، پھر ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ ربن۔ پلے پہیا یہ کیا سیگا؟ صفت مشبہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ رب ہے۔ لغوی معنی ہے رب کا پرورندہ، پالنے والا، شریعت کے پالنے والا اور مالک۔ شریعت کے اندر رب کا معنی ہے الموجود المبکی، یا الموجود لا یفنی۔ رب وہ ذات ہے جو موجود ہے، باقی رکھنے والی ہے۔ رب وہ ذات ہے جو موجود ہے، فنا نہ ہونے والی ہے۔ ہاں جی، رب کا لفظ رب کا سیگا کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس میں فاعل ہے، راببن، الف کو حذف کیا،
با کو ساکن کر کے ادغام کیا ربن، بعض کیا کہتے ہیں اسم فاعل ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسم فاعل ہے، اور بعض کہتے ہیں معنی جو ہے نا وہ دوام اور استمرار والا ہے، اسم فاعل بھی ہو تب بھی معنی دوام اور استمرار والا ہے جی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے، فعلن کے وزن پر رب بن، رب بن تو پھر ادغام کیا تو ربن ربن کیا۔ معنی کیا ہے اس معنی کا؟ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے پرورندہ اور مالک۔ اور مالک۔ شریعت میں رب اس ذات کو کہتے ہیں جو موجود ہے، اور باقی رکھنے والی ہے، نہ فنا ہونے والی ہے۔ ہاں بھائی شابہ نے کیا؟ رب اس میں اختلاف ہے کہ یہ صیغہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے۔ رب اس کا لغوی معنی ہے پرورندہ اور مالک، اور شریعت میں ایسی ذات ہے جو موجود ہے، یعنی رب کا معنی شریعت میں کیا ہے؟ جی ایسی ذات جو موجود ہے، مبقی ہے، باقی رکھنے والے، والی ہے اور نافنا ہونے والی۔ ہاں گل سمجھیے؟ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، لفظ رب اکیلا استعمال ہو یا عالمین کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو، یہ دونوں استعمال خاص ہیں اللہ کے ساتھ۔ گل سمجھیے؟ لفظ رب عالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف کر کے استعمال اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ گل سمجھیے؟ ہاں جی، کیا کہ لفظ رب کا استعمال، لفظ رب اکیلا استعمال ہو اکیلا استعمال ہو یا عالمین کی طرف مضاف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں خاص ہے اللہ تعالی کے لیے۔ کسی اور پر اس طرح نہ مطلقاً بولا جاتا ہے اور نہ عالمین کی طرف مضاف ہو کر بولا جاتا ہے۔ ہاں کسی اور کی طرف مضاف ہو، اگر کسی اور کی طرف مضاف ہو تو پھر اوروں ہو تو پھر غیر پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے وہ ایک تفسیر کے انہو ربی احسن مثواج، اس رب سے مراد عزیز مصر ہے جی، سن چکے ہو کہ بے شک وہ میرا رب ہے، بمانا بھائی خرچہ دیتا ہے، تو اس نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے مجھے جی، تو وہ ربی اضافت کے ساتھ ہے جی، سمجھ آئیے؟ اور فارسی کے اندر کتنی دفعہ آپ نے استعمال پڑھا ہے دیکھا ہے جی۔ تو یہ ہے اس کا کس کا کہ اکیلا ہو یا عالمین کی طرف اضافت ہو، تو یہ مختص ہے۔ کسی اور کی طرف مضاف غیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں گل سمجھیے؟ اچھا جی، ایک مسئلہ تو یہ آ گیا جی، عالمین جمع ہے عالم کی، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کی، اچھا خیر یہ بعد میں سوال ہے۔ راشد بلی شاہ جی، سوال یہ ہے کہ لفظ رب صیغہ صفت ہے، لفظ رب تو صیغہ صفت جب مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو وہ اضافت لفظی ہوتی ہے، وہ اضافت تو اضافت لفظی سے مضاف معرفہ نہیں ہوتا۔ ویسے اضافت کے فائدے ہیں کہ اگر معرفے کے مضاف لے معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اتنے اینی گالی پکاؤ نا، ساری وضاحت پھر کی جگہ تے آ جائے گی جی۔ دھیان کرو کہ سوال ہے کہ رب العالمین میں رب یہ صیغہ صفت ہے، مضاف ہے اپنے معمول کی طرف، مضاف ہے معمول کی طرف، تو صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ اضافت تعریف کا فائدہ، یعنی مضاف معرفہ بلکہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ سوال اب یہ ہے اس میں جلالت سے رب کو صفت بنائیں تو صفت اور موصوف میں تعریف و تنکیر میں مطابقت نہیں ہے، موصوف معرفہ ہے اور صفت، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہاں جی۔
سوال یہ ہے کہ لفظ رب صیغہ صفت ہے، مضاف ہے اپنے معمول کی طرف. تو صیغہ صفت جب مضاف ہو نا اپنے معمول کی طرف، اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں، اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں جی. اور جب اس کی اضافت صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. کیا مطلب؟ اضافت لفظی میں مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتا. غلام و زیدن میں تو غلام معرفہ ہو گیا ہے جی، سمجھے گل کہ نہیں؟ کوئی گل سمجھی کہ نہیں؟ کوئی ترک پلے نہیں پئی جی. تو صیغہ صفت ہے، معمول ہے کدھر؟ اپنے معمول کی طرف. تو لہذا یہ اضافت لفظی ہوتی ہے جو تعریف کا فائدہ. تو لفظ رب کیا ہے؟ نکرہ ہے. موصوف معرفہ اور صفت، جبکہ موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے. نہ میر چ نہیں پڑھیاں ساری گلاں جی جی چبول جائے آخ شبا. لفظ رب یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے اور اس کی اضافت ہے اپنے معمول کی طرف. جب صیغہ صفت کی اضافت ہو اپنے معمول کی طرف، یہ اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. تو لفظ رب کو جب صیغہ صفت بنایا اس میں جلالت سے، تو اس میں تعریف و تنکیر کا کی مطابقت ضروری ہوتی ہے. وہ تو فکرہ قانون ہے نا. موصوف صفت میں 10 صفت بے حال ہی ہو تو 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، جن میں سے بیک وقت 4 پائی جاتی ہیں. تو یہاں اس میں جلالت معرفہ ہے، یہاں اس میں جلالت معرفہ ہے جو موصوف ہے، اور رب نکرہ ہے. یہ صفت ہے. تو صفت موصوف میں مطابقت نہیں ہے. کس چیز میں؟ تعریف و تنکیر میں. کوئی نوی گل تو نہیں، پیچھے پڑھیاں نے گلاں وہی نے کہ جی صرف انہوں نے جوڑنا ہوتا ہے گلاں پچھلیاں نو جی جی پکیاں ہون تاں جی. یہ سوال ہے. یہ تو اس سوال کا جواب جو پہلے تقریر کی وہ آ گیا. جواب یہ ہے کہ رب کی جب اضافت ہو عالمین کی طرف، رب کی، تو اس وقت مراد صرف ذات باری ہوتا ہے. اس وقت جب مراد ذات باری ہوگا تو اس وقت رب دلالت معین پر کرے گا کہ نہیں؟ تو جو معین پر دلالت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس اعتبار سے یہ معرفہ ہے. یہ اس لیے صفت بنانا جائز ہے. ہاں بھائی، جواب یہ ہے کہ رب جب استعمال ہو عالمین کے ساتھ، رب مضاف ہو عالمین کی طرف، تو اس وقت لفظ رب سے مراد صرف ذات باری ہے. اجی پہلے تسری گل ہے پکوائی ہے، اس واسطے کا سوال جواب سمجھ آوے جی. تو اب رب سے مراد عام نہیں ہے بلکہ صرف ذات باری. تو جب صرف ذات باری تعالی ہے تو اب کیا ہو گیا؟ اضافت کی وجہ سے نہیں بلکہ دلالت کرنے کی وجہ سے. تو یہ معرفہ ہو گئے، لہذا صفت بنانا جائز ہے. مولانا ویسے اشارے نے تو زور دیا ہے کہ یہ اضافت معنوی ہے کیونکہ اس میں استمرار ہے. تو یہ اضافت معنوی بنتی ہے. بر صورت سے جڑی گل کی تین پکاؤ ہم بھی سبق کے جواب یہ ہے کہ لفظ رب کی جب اضافت ہو عالمین کی طرف تو اس وقت صرف اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے. یار جڑے میں لفظ آنا انہوں تو دھیان کرو جی. تو اب رب العالمین میں رب صرف ذات باری پر دلالت کر رہا ہے، ذات باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ معرفہ ہو گیا. تو لہذا صفت بنانا جائز ہے. اے گل مک گئی جی. اچھا جی، العالمین جمع ہے یہ عالم کی. کیا کہ عالم کی نہیں، عالم کہتے ہیں موجود ما سوی اللہ. موجود خواہ جور ہے خواہ عرض ہے، موجود جو بھی موجود ما سوی اللہ ہے وہ سارا
عالم ہے. گل سمجھی کو کوئی نہیں؟ ہاں جی کیا کہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے. جمع ہے عالم کی. بیماری پٹھے کیوں جملے بول دے ہو؟ عالمین یہ جمع ہے. جمع ہے عالم کی. اینج مرنے. اور عالم عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم ما موجود ما سول موجود ما سے واللہ کو کہتے ہیں. کیا عالم عالم کس کو کہتے ہیں؟ موجود ما سے واللہ کو عالم کہتے ہیں. بس موجود ما سے واللہ یعنی ساری کائنات کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ساری کائنات کو عالم کیوں کہتے وہ ہیں؟ پچھلی گل ہو گئی. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم ماخوذ ہے علم سے. عالم محفوظ ہے عالم سے. اے ماخوذ مانوی ہوں کوئی نہیں بھی سیگا بنایا اندر کو مصدر اشتقاق نہیں ہوں جی. عالم ماخوذ ہے علم سے. علم کا معنی ہے علامت. علم کا یہ سارا جہان عقل والوں کے لیے وجود باری پر علامت ہے. وجود اس اعتبار سے اس کو عالم کہتے ہیں. ہاں جی عالم کو عالم کہتے ہیں موجود ما سوى اللہ کو. موجود ما سے واللہ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. موجود ما سے واللہ کو عالم کہتے ہیں. بس سوال ہے سوال ہے کہ موجود ما سوى اللہ کہ یا ساری مخلوق کہ جمی کائنات کہ سارا جہان کہ یہ لفظاں دا ایک مطلب ہے جی. موجود ما سے واللہ کیوں کہتے ہیں؟ حد ہو گئی یار. موجود ما سے واللہ تو چاہ کہ تینوں کو کس ہوئی ہے جی تینوں دیکھ کے تیری آنکھ لگے گا جی. سوال مسئلہ یہ ہے کہ عالم کا معنی ہے موجود ما سے واللہ یعنی اللہ کے سوا ساری کائنات جو ہے اس کو عالم کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عالم مشتق ہے علم سے. علم بمانا علامت. تو چونکہ سارا جہان ایک حکم واسطے نہیں عقل والوں کے نزدیک عقل والوں کے لیے ذات باری کی وجود پر علامت ہے. ذات باری تعالیٰ کے وجود پر علامت ہے. اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں. اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ بھائی پڑھو گے اصول فقہ ہے بالفرض انبیاء نہ ہوندے تے تاویں اللہ نو مننا فرض سی. اس واسطے کہ عقل اے فیصلہ دیندی ہے کہ اے کائنات آپے نہیں اس دا کوئی خالق ہے لہذا انہوں منو. گل سمجھی؟ انہوں منو جی. دنیا تے کوئی بھی مذہب نہیں جیڑا کسی نو مندا نہ ہوئے جی. یہ فطرت ہے جی. کسی نو مننا اے وچ داخل ہے. وہ اگوں مننے وچ پھر غلطی لگ جاندی ہے نا. لیکن فطرت تو موجود ہے نا جن نے منوایا ہے. ایک دوجا ڈر جنہ بھی بندہ بہادر ہوئے جی یار میں کدی نہیں سے ڈریا پر اج نہ میں ڈر گیا جی آدھے نا بندے. یہ میں کل اس غور پہ کرتا بھی ڈر اللہ دی کیڈی نعمت ہے جی. حضرات جہنم کے اندر بچھو دنیا کے خچر کے برابر ہوں گے جس کی زہر اتنا عرصہ تک تکلیف دیتی رہے گی تو کسی بندے کیا کوئی پرواہ نہیں مولوی جی دیکھی جائے گی. ایک باری جگ طرح بہ جاندے نے. یہ کڈی اللہ دی نعمت ہے. کون؟ جس نال بندہ اثر قبول کرتا ہے. ہاں بھی سمجھ آیا سوال جواب آپ کے کوئی نہیں. آنکھ بلا ہوں جو سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کو عالم کیوں کہتے ہیں؟
جواب یہ ہے عالم مشتق ہے علامت سے. علامت سے. علامت کا معنی نشان ہے نا. عالم مشتق ہے علم سے. ماخوذ ہے علم سے. علم کا معنی ہے علامت. تو چونکہ سارا جہان وجود باری پر علامت ہے، نشانی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں. عالم کہتے ہیں. تو شریعت نے ان دا نام ہی او رکھیا ہے کہ جڑا خود دعویٰ تے دلیل موجود ہے جی. جدوں اسی اپنے آپ نو کہنے عالم تے پھر اللہ نو نہ مننے دا کیا مطلب ہویا جی؟ سمجھ آندی پئی ہے جی؟ ایک مسئلہ سوال یہ ہے کہ جب عالم جمی ما سوى اللہ کو شامل ہے تو پھر جمع بنانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جب عالم جمی ما سوى اللہ کو شامل ہے، ساری کائنات بچ آ گئی تو جمع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. جمع کیوں بنائے؟ جمع تو یہ ہے بھئی کچھ افراد رہ گئے وہ داخل کرنے ہیں. تو عالم کا معنی کیا ہے؟ موجود ما سوى اللہ. تو اس میں تو ساری کائنات آ گئی ہے جی. ہاں بھائی، سوال یہ ہے کہ عالم موجود ما سوى اللہ کو کہتے ہیں جب اس میں تو ساری کائنات آ گئی تو پھر جمع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ عالم کے انواع کثیر ہیں. عالم کے سمجھائی، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم رحم، پھر جڑنا بے ہر وقت تے ہر مال دے لحاظ نال بکھرا عالم ہے جی. سمجھائیے جی. تو چونکہ عالم کے انواع کثیر ہیں تو انواع کے اعتبار سے جمع لائے ہیں. ہاں بھائی، جواب یہ ہے کہ عالم کے کئی انواع ہیں. عالم کے کئی انواع ہیں، کئی قسمیں ہیں جی. تو عالم دنیا، عالم آخرت، عالم ارواح، یہ سارے بول دے ہو کہ نہیں جی؟ تو عالم کے کئی انواع ہیں تو انواع کے اعتبار سے جمع لائے ہیں. ہاں بھائی، جواب یہ ہے کہ عالم کے انواع کثیر ہیں تو انواع کے اعتبار سے جمع لائے ہیں. پھر سوال ہے کہ واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے ذی علم کی. تو عالم میں تو ذی علم بھی داخل ہے اور غیر بھی داخل ہے. ذی علم کون ہے؟ انسان تے فرشتے تے جنات جی، باقی سارے غیر ذی علم نے جی. سمجھ آئیے؟ تو پھر جب عالم میں دونوں داخل ہیں تو واو نون کے ساتھ جمع کیوں لائے ہیں جی؟ سوال یہ ہے کہ جمع، سوال یہ ہے کہ عالم کہتے ہیں ساری کائنات کو، تو اس میں ذی علم بھی ہیں اور غیر ذی علم کتنے ہیں؟ 3. کون؟ جنہوں نے ذویل العقول آکھی دا یار وہ ذی علم، وہ کہڑے نے؟ ملائکہ تے انسان تے جن. کمال ہے یار، کنی باری پکوائی ایک گل جی. تو باقی سارے جو کائنات ہے وہ غیر ذی علم ہے جی. تو پھر جمع تو واو نون کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی. جمع واو نون کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے ذی علم کی. شاباش. ساری کائنات میں ذی علم بھی ہے اور غیر ذی علم بھی ہے. ہے کی ہویا ہے تو پھر جمع واو نون کے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذی علم کو غلبہ دیا ہے غیر ذی علم پر، اس لیے جمع واو نون کے ساتھ لائے ہیں جی. تو اس کا جواب دیا ہے کہ ذی علم کو غلبہ دیا ہے غیر ذی علم پر، اس لیے جمع واو نون کے ساتھ لائے ہیں. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ ذی علم کو غلبہ دیا ہے غیر ذی علم پر، اس اعتبار سے جمع واو نون کے ساتھ لائے، جمع واو نون کے ساتھ لائے ہیں. اچھا جی، یہ عالم کا ایک تو معنی سمجھا ہے نا، بے عالم مشتق ہے ماخوذ ہے علم سے. بعد نے کہا عالم کا معنی تغیر ہے. عالم کا معنی تو ساری مخلوق کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، اس میں تغیر ہی اس دے حادث ہونے دی نشانی ہے جی.
تغیر ہی اس دے حادث ہونے دی نشانی کیا کہ وہ جو سوال سی نا بے اس مخلوق کو عالم کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ماخوذ ہے علم سے، علم بمعنی علامت، تو چونکہ کائنات علامت ہے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں عالم کا معنی ہے تغیر، تو چونکہ ساری کائنات میں کیا ہے اس لیے اس کو یہ وجہ بھی ہے اس کو عالم کہنے کی۔ اور سمجھی گل ہو؟ اچھا جی، اللہ اکبر۔ رب کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے پالنے والا اور موجود مبقی، لیکن مخلوق کی نظر سے پالنے والا کا جو نا پالنے والا، اس کے تین اعتبار ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے تو اب رب بمعنی خالق، رب اور جب وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچائے اور شے بڑھتی رہے، اب رب بمعنی مربی، اب اور جب بندہ ختم ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اب رب بمعنی غافر۔ تو رب بمعنی خالق، ساڑھے مختلف حالتوں کے اعتبار سے معنی رب بمعنی خالق، رب بمعنی مربی، رب بمعنی غافر، کہ بندے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر بندے کو غذا دیتا ہے، پھر بندے کو آخرت میں بخش دیتا ہے جی، سمجھیے؟ تو یہ سارے رب ہے، رب ہے، یہ ہمارے تعلق اس کے ساتھ کہ کبھی عدم سے وجود میں آنا، ہم اس میں محتاج ہیں، وجود میں آ کر باقی رہنے کے لیے محتاج ہیں، موت کے بعد بخشش کے محتاج ہیں، تو سارے احتیاجی جو ہے وہ رب ہے اور ہماری احتیاجیاں وہ دور کرتا ہے جی، بات سمجھیے کہ وہ خالق بے رب بمعنی خالق، رب بمعنی مربی، رب بمعنی غافر، رب العالمین۔ منع کرو، منع کر، کل پکوایا شب، جلدی کر جلدی کر۔ تمام تعریفیں ازل سے ابد تک جس حامد سے ہوں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، عالمین کا۔ اگے پڑھ والعاقبۃ للمتقین۔ اے شاباش ہے، یہ تو اور بھی بس ہیں بہت ساری بس۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کا معنی، عاقبت کا معنی آخرت، کیا معنی ہے؟ متقین جمع ہے متقی کی، وہ باقی باس بعد معنی یہ بنا، اور آخرت متقین کے لیے ہے، اور آخرت کیا کہ، اور آخرت کیا کہ، عاقبت کا معنی آخرت، عاقبت کا معنی آخرت، اور متقین جمع ہے متقی کی، معنی یہ بنا کہ اور آخرت متقین کے لیے، آخرت متقین کے لیے ہے، آخرت معنی کیا بنا؟ آخرت متقین کے لیے ہے۔ اس پر مشہور سوال ہے کہ آخرت صرف متقین کے لیے نہیں ہے، آخرت تو کافروں کے لیے بھی ہے۔ اس پر مشہور سوال ہے، صرف فرق یہ ہے کہ متقین جو ہیں وہ نعمتوں کی طرف چلے جائیں گے اور مجرم جو ہیں وہ سزا کی طرف چلے جائیں گے، لیکن آخرت تو انجام تو سب کا ہونا ہے جی۔ ہاں بھائی، سوال یہ ہے کہ آخرت صرف متقین کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت تو غیر متقیوں کے لیے بھی ہے۔ شابہ، تو صرف پھر یہ کیوں کہا ہے کہ آخرت متقین کے لیے ہے جی؟ تو حاشیے تے بھی جواب لکھا جی
کہ جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے. مضاف وحسن العاقبۃ للمتقین، خیر العاقبۃ للمتقین. اچھی عاقبت صرف متقین کے لیے ہے. اچھی عاقبت صرف متقین کے لیے ہے. تو یہ سچ ہے. یہ باقی گناہگار جڑے نے وہ بھی خطرے دے محل وچ نے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تے سزا دے چاہے تے معاف کر دے. تے کافروں دے بارے شریعت جو کچھ دسیا ہے انہاں واسطے صرف سزا ہے جی. صرف ساڈا فیصلہ نہیں بے شریعت کو جو کچھ گل سمجھ آئی ہے جی. ورنہ اللہ تعالیٰ کافر نو بخشے تے اللہ تعالیٰ تے ایسے کوئی خلاف کوئی مشورہ تے میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں جی. گل سمجھیے اے میرا مطلب ہے جی. یا اللہ تعالیٰ کسی نیک نو سزا دینا چاہے تے اسی تے جلوس کٹ دیاں گے، اے نہیں گل ہے جی. یہ جو کوئی شریعت نے دسیا ہے وہ آئے جی. گل سمجھیے کیا کہ بڑا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے یا مضاف محذوف ہے. اور مضاف الیہ یا مضاف العاقبت کا مضاف محذوف ہے. العاقبت کا آخنا العاقبت کا مضاف محذوف ہے یا حسن العاقبت ہے. گویا عبارت ہے حسن و حسن العاقبت للمتقین یا بخیر العاقبت للمتقین. دونوں کو معنی ہے کہ اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے. تو یہ سچ ہے کہ اچھی عاقبت جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ عاقبت تو سب کے لیے ہے لیکن اچھی صرف متقین کے لیے ہے جی. ہاں جی جواب یہ ہے کہ عاقبت کا عاقبت لفظ ہے کہ عاقبت ہے. عاقبت کا مضاف محذوف. ہاں عاقبت ٹھیک ہے جی. عاقبت کا مضاف محذوف ہے. شاباش. حمزہ محذوف ہے کہ مضاف محذوف. اچھا عاقبت کا مضاف محذوف ہے. مضاف نہیں ہوتا بڑا مضاف. عاقبت کا مضاف محذوف ہے. یا وہ خیر یا وہ خیر ہے یا حسن ہے. جو اب عبارت بنے گی وحسن العاقبت للمتقین یا خیر العاقبت للمتقین کہ اچھی آخرت متقین کے لیے ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. کل سمجھی. یہ ایک سوال ہے اس کا جواب. متقین جمع ہے متقی کی. متقین جمع ہے متقی کی. اور باب افتعال کو لوں باقی ہم باب افتعال تے لے گئے. متقی کی. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تو سب سے عمدہ تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید نے کی ہے کہ ہدل للمتقین کے بعد بیان کیا ہے جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ متقی ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ایک، تیوا یقیمون دو، ومما رزقناہم تین، والذین یؤمنون بما انزل الیک چار، وما انزل من قبلک پنج، وبالآخرۃ ہم یوقنون چھ. کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے اندر یہ چھ باتیں ہیں. جس کے اندر چھ باتیں ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. اور بہت سارے معنی کیے ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے کہ من اذا قال للہ و اذا سکت سکت للہ. متقی وہ ہوتا ہے جب بولے تو اللہ کے لیے بولے، جب چپ کرے تو اللہ کے لیے چپ کرے. جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے وہ متقی ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ لا یرا الذی لا یرا نفسہ خیرا من احد، جو اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے، عاجز مسکین سمجھے، وہ متقی ہوتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ الذی یتقی الشرک، جو بندہ شرک جلی خفی سے بچ جائے وہ متقی ہوتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ جو کبائر سے بچ جائے وہ
متقی ہوتا ہے. یہ مختلف ہے لیکن جنیاں بھی تعریفاں نے ساریاں کٹھیاں ہوندیاں نے تے پھر چمکنے والا متقی بندا ہے. کیا کہ جی متقین جمع ہے. متقین جمع ہے متقی کی. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ عمدہ تفسیر یہ اور جواب کو نہیں، ہر سوال جواب نہیں. عمدہ تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جس میں 6 صفتیں ہوں. ایمان بالغیب، نماز قائم کرنی، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق سے خرچ کرنا، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے دین اسلام اس پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا. جس میں یہ صفتیں موجود ہیں وہ متقی ہے. بعض کہتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو بولے تو اللہ کے لیے بولے، چپ کرے تو اللہ کے لیے چپ کرے. بعض کہتے ہیں متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی سے خیر نہ دیکھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ہے جو شرک سے بچ جائے. بعض کہتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو کبائر سے بچ جائے. سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے پہلے بسم اللہ شریف ذکر کی، اس کی وجہ آ گئی، پھر اس کے بعد حمد ذکر کی، اس کی وجہ آ گئی، آگے صلاۃ و سلام آ رہا ہے، اس کی وجہ آگے آئے گی. یہ درمیان میں والعاقبۃ للمتقین اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا کیونکہ نہ یہ تسمیہ ہے، نہ یہ تحمید ہے، نہ یہ صلاۃ و سلام ہے کہ ہے. تو خطبے میں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو درمیان میں کیوں ذکر کیا ہے؟ کس کو؟ بل یہ سوال ہے جی. ہاں بھی شبکیہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا تو اس کا جواب دیا، اس کے بعد دیا نہیں ہو تو سمجھے نا بھئی مصنف رحمہ اللہ پہلے بسم اللہ شریف لائے ہیں، پھر الحمدللہ لائے ہیں، آگے صلاۃ و سلام آ رہا ہے. تو ان کی وجہ موجود ہیں کہ بھئی کیوں لائے جاتے ہیں. 2 کے جواب آ گئے، تیسرے کا جواب آگے آئے گا صلاۃ و سلام کا. سوال یہ ہے کہ یہ درمیان میں والعاقبۃ للمتقین یہ جملہ کیوں لائے؟ یہ جملہ کیوں لائے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگ نے تو یہ جملہ کیوں لائے ہیں؟ یہ والعاقبۃ للمتقین کیوں لائے ہیں؟ العاقبۃ مبتدات للمتقین متعلق سے مل کر خبر، اور حسن العاقبۃ مضاف لمبتدا. تو اس کا جواب 2 جواب ہے. پہلا جواب کہ یہ جملہ، اس جملے پر جو واو ہے یہ واو اعتراضیہ ہے، یہ واو، اور یہ جملہ سوال مقدر کا جواب ہے. یہ جملہ جواب ہے، یہ جملہ جواب ہے. یہ پہلا جواب چلتا ہے. اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ واو اعتراضیہ ہے، اور واو اعتراضی تھے نا وہ جس جملے پر واو اعتراضیہ ہوتی ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. تو یہاں ایک سوال ہے جس کا یہ جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ عالمین کا رب ہے، تو رب وہ ہے جو شے کو عدم سے وجود، پھر وجود سے بقا، پھر اس کی بخشش ہو جائے. تو عالمین آخرت بھی عالم ہے. تو اس سے وام پڑتا تھا کہ شاید کافروں کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی. جی کس سے؟ رب العالمین سے، کیونکہ وہ عالم آخرت ہے تو رب ہے. تو رب امتحان کیا ہوتا ہے؟ غافر. جی تو اس سے وام پڑتا کہ شاید مجرموں کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی. اس سوال کا جواب دینے کے لیے جملہ لائے ہیں کہ رب العالمین تو ہے لیکن آخرت اچھی صرف متقین کی ہے. آخرت اچھی اس واہم کے ازالے کے لیے یہ جملہ لائے. ہم بھی شابہ جواب اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ اعتراضیہ ہے، اور یہ جملہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہے تو رب ابتدان، خالق، غزان، مربی، امتحان، غافر،
تو اس سے وام پڑتا ہے کہ جس طرح اللہ نے سب کو وجود دیا، پھر غذا دی، سب کو بخش دے گا، سب کو، تو اس سے بھی کافروں کی بھی بخشش ہے تو ہو جائے گی. یہ وام پڑتا، سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں ہے. اس وہم کا جواب دیا کہ آخرت جو ہے نا اچھی، وہ صرف متقین کی، وہ صرف یعنی عدم سے وجود میں آنا، پھر دنیا میں یہ ٹھاٹھ کی زندگی ملنا، ان کو اس پر دلیل نہ بنایا جائے بھی بخشش بھی خواہ مخواہ ہوگی. جی بخشش کا اور ذریعہ ہے کیا؟ تابع داری. کیا بخشش اس پر ہے جی، تابع داری کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دے ذمے لیا کسا بخشنا ہے جی. تسی تابع داری کرو تے اسی اپنے فضل دے ذمے لیا کہ تانوں اسی بخشاں گے. تابع داری نہیں تو پھر نہیں بخشش جی. کل سمجھیے. تو اس سوال کا جواب دی ہم شبہ. سوال یہ ہے کہ جواب سوال آخر نہیں اگے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے اور یہ جملہ سوال مقدر کا جواب ہے. جب کہا الحمدللہ رب العالمین، شابہ، تو رب، اس کا معنی ہے ساری کائنات کا رب. تو رب کا معنی سمجھ چکے ہو کہ ابتدان خالق، غذاء مربی، امتحان غافر. تو اس سے وام پڑتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ بخش دے گا، حالانکہ کافروں کی تو بخش نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب دیا، سوال کا جواب دیا کہ عاقبت اچھے متقین کے لیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ لائے ہیں تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ہاں جی، یہ جملہ دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ لائے تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ دیتے. تخصیص بعد عرض کردہ بھی کیشا ہوتی ہے لفظ دے بول ایک باری. میاں مٹھی چوری کھانی ہے نا تے آخ ایک باری. یہ جملہ لائے ہیں تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ دینے کے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ہاں بھی دوسرا جواب یہ ہے کہ جملہ لائے ہیں تخصیص بعد تعمیم حاصل کرنے کے لیے، تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. وہ سنیں، وہ یہ ہے کہ مصنف نے چاہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دو مرتبہ ہو، ایک مرتبہ ضمناً، ایک مرتبہ صراحتاً. تو متقین میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرد کامل ہیں، سمجھائیے. تقوی سرکار دے دردی خیرات جیے، تو لہذا متقین میں ذکر آ گیا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن یہ ذکر عموماً کیونکہ جمع متقین. پھر خاص کر کے ذکر کیا والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد. تو یہ ہے تخصیص بعد تعمیم. متقین میں کیا ہے؟ تعمیم. پھر آگے خاص کر کے آپ کا نام ذکر کیا. تو تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ لائے ہیں. ہاں جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ لائے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دو مرتبہ ہو جائے. وہ اس طرح کہ متقین جمع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی ہیں، لہذا متقین میں سرکار کا ذکر آ گیا. لیکن یہ عموماً. اور پھر یہ آگئی تعمیم. کیا آگئی؟ تعمیم. اس کے بعد خاص کر کے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، یہ جو ذکر کیا ہے یہ سرکار کا خاص ذکر ہے. تو یہ ہے تعمیم نہ تخصیص. یہ تخصیص پہلے تعمیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ، اگر یہ جملہ درمیان میں نہ ہوتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا. کوئی گل سمجھی کہ کوئی نہیں کھانے چ پئی حالا.
تو جواب سننا پہ ایک اور بھی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ یہ جملہ اس لیے لائے ہیں تاکہ طلباء کو متنبہ کیا جائے اس پر کہ صرف خشک علم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک تقوی حاصل نہیں ہوگا، جب تک تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ جملہ لائے ہیں کہ اے بچوں متقی بننا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لو کان للعلم شرف بدون التقوی لکان الشیطان اعلی منزلۃ، کہ اگر تقوی کے بغیر، عمل کے بغیر علم کے لیے کوئی شرافت ہوتی تو شیطان کا بہت اونچا مرتبہ ہوتا جی، علم اس کو بونسا رہے جی، خیال سمجھیے۔ تو یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ دین پڑھنے والوں تقوی زینت ہے جی، یہ ہتھیار ہے، یہ اسلحہ ہے، خیال سمجھیے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔